أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، موضوع سخن مقام ولایت ہے. الحمدللہ آج سلسلے کا 12واں درس ہے. خداوند متعال نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ باقی ماندہ ایام میں قرآنی آیات کریمہ کی محوریت میں سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نور ولایت سے منور ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. عرض ہوا بغیر چراغ کے راہ ولایت کو طے کرنا ممکن نہیں ہے. راہ ولایت اگرچہ مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے، لیکن سختیوں کے ہمراہ ہے. جگہ جگہ دشمن کمین لگائے بیٹھا ہے. دشمن اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے تاکہ اس راستے کے راہیوں کو منحرف کرے. دشمن نے خدا کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میں راہیان ولایت کو گمراہ کروں گا. قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین. صاد کی آیت نمبر 82. تیری عزت کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، برگزیدہ بندوں کے. جب تک مخلص نہیں ہوں گے، خالص نہیں ہوں گے، مقام قرب حاصل نہیں کر پائیں گے، جام ولا نہیں پی پائیں گے. کل کے درس میں اشارہ کیا تھا کہ خدا کی طرف کلمہ طیب صعود کرتا ہے اور عمل صالح اسے اوپر اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. سورہ فاطر کی آیت نمبر 10. یعنی جو چیز مستقیم خدا تک پہنچتی ہے وہ کلمہ طیب اور عمل صالح ہے. جو کلمہ طیب اور عمل صالح کا حامل ہوگا اسے شیطان ورگلا نہیں سکتا، بہکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا، راستے سے منحرف نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے مخلصین وہی لوگ ہیں جو کلمہ طیب اور عمل صالح کے مالک ہیں. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کلمہ طیب اور عمل صالح کا حامل ہو تاکہ خدا تک صعود کر سکے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. تو یہ آیت بتلاتی ہے کہ کلمہ طیب خدا کی طرف صعود کرتا ہے اور عمل صالح اسے اوپر اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے. یصعد صعود سے ہے، مشقت کے ساتھ اوپر جانے کو صعود کہتے ہیں. مشقت کے ساتھ بلندی کی طرف حرکت، اس صعود کہلاتا ہے. لغت میں کسی بلند جگہ کے اوپر چڑھنے کو صعود کہتے ہیں. مثلا کسی بلند پہاڑی کے اوپر چڑھنا، کیونکہ یہ کام طاقت فرسا ہوتا ہے، سختیوں کے ہمراہ ہوتا ہے، لہذا صعود کے اندر مشقت کا معنی بھی موجود ہے. الیہ یعنی خدا کی طرف. یہاں الہ کو اگر غایت اور انتہا کے معنی میں لیں تو الیہ یصعد الکلم الطیب کا معنی یہ بنے گا مشقت کے ساتھ کلم الطیب خدا کی طرف صعود کرتا ہے، خدا تک پہنچ جاتا ہے. یعنی خدا تک پہنچنا آسان نہیں ہے. کلمہ کی جمع ہے. عربی زبان میں کلم کے 2 معنی ہیں. ایک ایسی بات جو مفہوم ہو، مبہم نہ ہو، محمل نہ ہو. دوسرا معنی زخم اور جراحت کا ہے. ان دونوں معانی میں کسی اثر کے ظاہر کرنے کا معنی پوشیدہ ہے. بات جب تک زبان پر نہیں آئے گی معلوم ہی نہیں ہوگا کہ مفہوم ہے یا نہیں، مبہم ہے یا محمل ہے، پتہ نہیں چلے گا.
بس اظہار ضروری ہے۔ اسی طرح جراحت اور زخم یہ بھی باطن کو ظاہر کرنے کا باعث بنتی ہے۔ جب زخم لگتا ہے تو جو خون ہوتا ہے وہ اندر سے باہر آتا ہے، یعنی باطن ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو کلم کہتے ہیں ما فی الضمیر کے اظہار کرنے کو، جو کچھ باطن میں ہے اسے یہ انسان آشکار کرے، چاہے کلام کی شکل میں یا کسی فعل کی شکل میں۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلمہ کے عنوان سے یاد کیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ خدا کے کن کا نتیجہ ہے، افعال تکوینی میں سے ایک فعل ہے۔ یہاں پر بڑی تفسیریں ہیں، ان سے میں گزرتا ہوں کیونکہ یہ تفسیر کا درس نہیں ہے۔ تو کلم یعنی وہ چیزیں جو انسان کے ما فی الضمیر میں ہیں، جس کا وہ اظہار کرتا ہے، لفظوں کی شکل میں یا پھر عمل کی شکل میں۔ آسان الفاظ میں کلم یعنی عقائد، کیونکہ عقائد کا تعلق بھی ما فی الضمیر سے ہے، انسان کسی بھی شکل میں اپنے عقائد کا اظہار کرتا ہے، تو کلم سے مراد عقائد ہے۔ اور اس آیت میں کلم کو طیب کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔ طیب یعنی پاکیزہ، پاک، طاہر، لہذا کلم الطیب یعنی پاک و پاکیزہ عقائد، خالص عقائد جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ طیب کے مقابلے میں خبیث ہے، لہذا طیب اسے کہیں گے جس میں کسی قسم کی ظاہری و باطنی آلودگی نہ ہو، خباثت نہ ہو، غلو پر مبنی نہ ہو، تکثیر پر مبنی نہ ہو۔ غلو اور تکثیر پر مبنی عقائد طیب عقائد نہیں ہے۔ غالی اور مکثر کو کسی بھی صورت مخلصین میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو پاکیزہ عقائد صعود کرتے ہیں خدا کی طرف، یعنی مشقت کے ساتھ خدا کی طرف صعود کرتے ہیں۔ صعود جیسا کہ عرض کیا، مشقت کے ساتھ اوپر جانا، بلندی کی طرف حرکت۔ یعنی اگر کسی پہاڑی کے اوپر چڑھنا ہو تو انسان کتنی مشقت برداشت کرتا ہے، کتنی تکلیف کے ساتھ پہنچتا ہے۔ پاکیزہ عقائد کے حامل لوگ بھی آسانی کے ساتھ خدا کے قریب نہیں ہو سکتے، مشقتوں کا سامنا کرنا ہوگا، مصائب اور آلان، ابتلاءات، امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ مشکل حالات میں معلوم ہوگا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، مشکل حالات میں ما فی الضمیر باہر آئے گا، وہ اصل حقیقت کھل کر مشکل حالات میں سامنے آئے گی۔ مولانا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، جب امتحان اور ابتلاء کا وقت آتا ہے دینداری کی حقیقت وہاں پر کھل جاتی ہے۔ عقیدہ کتنا مضبوط ہے مشکل حالات میں معلوم ہوگا، مشکل میدان بتاتا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے۔ سہل بن حسن خراسانی امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر تشریف لاتا ہے اور امام علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے آپ حد سے زیادہ عطوفت اور مہربانی سے پیش آتے ہیں، آپ اہل بیت سے امامت اور ولایت ہیں، کیا چیز بانے بنی ہے کہ قیام نہیں کرتے اور اپنے حق کو ان غاصبوں سے واپس نہیں لیتے، جبکہ 1,00,000 سے زیادہ شمشیر زن اور مجاہد آپ کی رکاب میں جہاد اور فداکاری کے لیے تیار ہے۔ یہ سننا تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ تنور کو روشن کرو، آگ جلاؤ اس میں۔ جیسے ہی تنور میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، امام علیہ السلام نے سہل بن حسن خراسانی سے کہا جاؤ تنور کے اندر اور بیٹھ جاؤ۔ سہل بن حسن خراسانی کی اصلیت ظاہر ہوئی، بھڑکتی آگ نے اس کے چہرے سے نقاب اتارا، حاضر نہیں ہوا امام علیہ السلام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے تنور میں داخل ہو جائے۔ اتنے میں ہارون مکی جوتے ہاتھ میں لیے وارد ہوا، سلام عرض کیا، امام نے جواب دیا
اور کہا جوتے رکھ لو اور اس تنور میں داخل ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ ہارون مکی نے جوتے رکھے، بدون چون چرا تنور میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے۔ کلمہ طیب، پاک و پاکیزہ عقیدہ، مضبوط عقیدہ، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سہل بن حسن خراسانی کو دیکھیں، ہارون مکی کو دیکھیں، ایک بہانے بنا رہا ہے، دوسرا بے چون و چرا خود کو تنور کی بھڑکتی آگ کے حوالے کر رہا ہے۔ فرق کہاں ہے؟ عقیدے میں فرق۔ ایک کا عقیدہ خالص، طیب، پاک، ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک، ظاہری اور باطنی آلودگی سے پاک ہے، یقین کی منزل پر فائز ہے، اور دوسرا شک کی منزل پر فائز ہے۔ اس کے عمل نے اس کے ما فی الضمیر کی اصلیت عیاں کر دی۔ شک بیماری ہے، باطنی آلودگی کا نام ہے، اور طیب کہتے ہیں وہ چیز جو ظاہری اور باطنی آلودگی سے پاک ہو۔ امام علیہ السلام نے سہل بن حسن خراسانی سے پوچھا اب بتاؤ ہارون مکی جیسے لوگ کتنے ہیں؟ اس نے کہا مولا ایک بھی نہیں۔ مضبوط عقیدہ، طیب عقیدہ، ہر کوئی اس کا حامل نہیں ہو سکتا۔ الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، طیب عقیدہ خدا کی طرف صعود کرتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح سے بلند کرتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے۔ عقیدہ اور عمل میں کیا فرق ہے؟ مقام قرب کو حاصل کرنے میں عقیدہ اور عمل کا کیا نقش ہے، کیا رول ہے؟ عقیدہ اور عمل میں جو فرق ہے وہ بھی اسی آیت میں بیان ہوا ہے۔ الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی آیت میں بیان ہوا ہے۔ یسعد کا تعلق کلم الطیب سے ہے اور یرفع کا تعلق عمل صالح سے ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرض کرتے ہیں دیوار کے اوپر کوئی چیز ہے، دیوار اونچی ہے، اس چیز تک ہاتھ پہنچنا مشکل ہے تو یقیناً کسی چیز کا سہارا لیں گے، سیڑھی یا کسی چیز کا سہارا لیں گے، سیڑھی پر چڑھ کر اس چیز کو وہاں سے اٹھا لیں گے۔ تو یہاں پر تین چیزیں ہیں، اس مثال میں ذرا غور کریں تاکہ فرق واضح ہو سکے۔ ایک ہدف ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف بعنوان مثال دیوار کے اوپر جو چیز ہے وہ ہدف ہے۔ دوسری چیز انسان جس نے اس ہدف کو حاصل کرنا ہے، اس چیز کو دیوار کے اوپر سے اٹھانا ہے، اور تیسری چیز سیڑھی ہے جو اس انسان کا اس ہدف تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے۔ سیڑھی اس انسان کو بلند کرے گی، اسے اوپر اٹھائے گی، اور دیوار کے اوپر موجود چیز کو اٹھانے والا انسان ہے جسے اس سیڑھی نے بلند کیا ہوا ہے تاکہ اس کا ہاتھ اس چیز تک پہنچ سکے۔ تو عقیدہ کی مثال اس انسان کی ہے جس نے اس چیز تک پہنچنا ہے، عمل کی مثال سیڑھی کی ہے جس نے اس انسان کو اوپر اٹھانا ہے تاکہ یہ انسان اس چیز تک پہنچ سکے، اور ہدف خدا ہے۔ اور وہ چیز جو اس ہدف تک پہنچ جاتی ہے، خدا تک پہنچ جاتی ہے، وہ عقیدہ ہے۔ اور وہ چیز جو اس عقیدے کو اوپر اٹھاتی ہے، بلند کرتی ہے تاکہ یہ عقیدہ ہدف تک یعنی خدا تک پہنچ سکے، وہ عمل ہے۔ لہذا خدا تک پہنچنے والی چیز عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو خدا تک پہنچانے والی چیز عمل ہے۔ یہ دونوں ہوں گے تو ہدف حاصل ہوگا۔ بغیر عقیدے کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بغیر عمل کے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دونوں ضروری ہیں، لیکن اصل عقیدہ ہے، کیونکہ عقیدہ ہے جو حقیقت نامتناہی سے متصل ہوتا ہے۔
ایک منزل میں پہنچنے کے بعد عمل نیچے رہ جاتا ہے، عقیدہ اوپر چلا جاتا ہے. انشاءاللہ بعد کے دروس میں اس کی وضاحت کریں گے. تو ایک جملہ جسے کئی دروس میں بار بار دہرایا کہ ولایت ایک مقام ہے، عمل کا متقاضی ہے. ایسا عمل جو معرفت کی بنیاد پر ہو، تو اس سے مراد یہی ہے. ایسا عمل جو طیب عقیدے سے پھوٹتا ہو. والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح عقیدے کو بلند کرتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے. فرض کریں گلاس میں تھوڑا سا پانی ہو اور کوئی ایسی چیز اس گلاس کے اندر موجود ہو جو پانی میں ڈوبتی نہ ہو بلکہ پانی کے سطح کے اوپر رہتی ہو. اب چونکہ پانی کم ہے لہٰذا وہ چیز بھی یقیناً نیچے ہوگی. جیسے آپ اس گلاس میں پانی ڈالتے جائیں گے وہ چیز اوپر آتی جائے گی، بلند ہوتی جائے گی. پانی کی مقدار میں جتنا اضافہ ہوگا اسی حساب سے وہ چیز بھی اوپر آتی جائے گی. یہ مثال ہے مطلب کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے، ورنہ مثال میں مناقشہ ہو سکتا ہے. عمل صالح یہ پاکیزہ عقیدے کو بلند کرتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے. جتنا عمل صالح میں اضافہ ہوتا جائے گا اسی حساب سے یہ پاکیزہ عقیدہ بھی بلند ہوتا جائے گا. عقیدہ ہمیشہ عمل کے اوپر سوار ہوتا ہے. راکب عقیدہ ہے، مرکوب عمل ہے. دونوں مل کر حقیقت انسان کو تشکیل دیتے ہیں. انسان ملکوتی، خدائی انسان، ولائی انسان، اس کی حقیقت اس کے پاکیزہ عقائد اور عمل صالح ہیں. موم کو، خمیر کو جس سانچے میں ڈالیں گے ویسی شکل اختیار کرے گی. ہماری اصل شکل و صورت کو ہمارے عقائد اور اعمال تشکیل دیتے ہیں. ہماری جو ظاہری شکل و صورت ہے اس میں چہرہ وہ حصہ ہے جس سے ہماری پہچان ہوتی ہے. انسان چہرے کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور چہرہ سر سب سے اوپر ہوتا ہے. انسان کے باقی اعضاء و جوارح نے اس چہرے کو، سر کو اوپر اٹھایا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح ہماری جو اصل حقیقت ہے اس کا بھی ایک وجہ ہے، اس کا بھی ایک چہرہ ہے. اسے بھی کسی چیز نے اوپر اٹھایا ہوا ہے، بلند رکھا ہوا ہے. انسان کی اصل حقیقت کا چہرہ در حقیقت وہی کلمۃ طیب ہے، طیب عقیدہ، پاک عقیدہ. اور عمل صالح اس حقیقت کا باقی حصہ ہے جس نے اس چہرے کو اوپر اٹھایا ہوا ہے. والعمل الصالح یرفعہ. لہذا انسان اگر عزیز بننا چاہتا ہے، ولی خدا بننا چاہتا ہے، مقام قرب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، هو الولی کا مظہر بننا چاہتا ہے، تو راستہ کلم الطیب اور عمل صالح ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اور یہ جو سیر الی اللہ ہے، خدا کی طرف جو حرکت، قرب کی جانب جو سفر ہے، اس میں سب سے آگے عقیدہ ہے. کلمۃ طیب آگے ہے اور عمل صالح اسے آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے. تو انشاءاللہ باقی باتیں اگلے درس میں ہوں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.